اقبال نظامی صاحب، آپ سینئر لائر ہیں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مذہب شامل ہے، نہ صرف شامل ہے بلکہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کی ذات کو اللہ ہم کی نے ذات۔ لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہی پڑھا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا آتا ہے کہ جناب جو ان کی سنت ہے، کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ آئے گا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، اس کو کوئی پوزیشن حاصل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، جی ریاست ہے، اس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایک خاص مذہب کو پریزنٹ کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ایسی ریاست جس میں مختلف مذاہب، مختلف فرقوں، مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ انصاف پاسبل ہے؟ جی بالکل، یہ میاں صاحب اس میں یہ بات ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر ڈومینیٹ پوزیشن اللہ کی ذات کی ہے، لیکن جو ادھر اقلیتیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے رائٹس جو ہیں ان کو دبا لیا گیا ہے، ان کو اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ اپنی جائیدادیں خرید سکتے ہیں، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ایک مسلمان کو حقوق حاصل ہیں اس ملک میں وہی ایک اقلیت والے کو بھی حاصل ہے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ جو نان مسلم ہیں ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی یا پارلیمنٹ میں ان کے ممبرز نہیں موجود، ہر جگہ پہ ان کو پرائرٹی بیس کے اوپر ان کا باقاعدہ کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب چونکہ یہ اسلامی ملک ہے اس میں اقلیتوں کے ساتھ کوئی رواداری کا سلوک نہیں کیا جاتا، یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے۔ سٹریٹ لیول پہ بھی بات کر لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم ادھر آزادی سے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو شکایت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ملک ہے پاکستان یہ اسلامی ہے۔ جی یہ اسلامی اور غیر اسلامی یہ آپ کو کسی بھی ملک میں اکثریت کی بنا پہ بنایا جاتا ہے کہ ادھر جناب کوئی بھی، جیسے آپ دیکھ لیں کہ نیپال ہے وہ ایک ہندو سٹیٹ ہے، اب مسلمان ادھر بھی آزاد ہوں گے۔ انسانیت کی جہاں پہ بات آئے گی نا، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی مذہب کسی انسانیت کی تذلیل کا باعث بنتا ہو۔ اس لیے یہ اگر اسلامک سٹیٹ ہے پاکستان تو ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا اسلامک ریپبلک، یہ عوامی بھی ساتھ ہے۔ تو جب اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام والوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو ساتھ وہ جناب عوام کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور عوام میں صرف مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو نان مسلم بھی نظر آئیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو انصاف کی صورتحال ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو لیجسلیچر ہے نا اس نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بڑی شارٹ میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک پارٹیشن ایکٹ آیا، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے ججز کے لیے کہ 6 ماہ کے اندر پارٹیشن کا سوٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے within 6 months۔ اگر کوئی جج جو ہے وہ نہیں فیصلہ کر پاتا 6 ماہ کے اندر تو وہ اس میں ریزن دے گا، اور ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس وہ اس کو اپنا سینٹ اپ کرے گا کہ جناب یہ ریزن تھی، اور وہ مزید ٹائم مانگے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لیجسلیچر ادھر قوانین بنا دیتے ہیں، کچھ ہمارے وکلا حضرات وہ لنگر آن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ججز فیصلہ نہیں کر پاتے، کچھ ججز بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بس جی آئے نوکری لی کی تنخواہیں لی اور چلے گئے۔ یہاں پہ جو نا انصاف جسٹس وہ اور چیز ہے، لنگر آن کرنا اور لیٹ ہونا وہ اور چیز ہے۔ پاکستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جناب نظریہ ضرورت کے تحت چلا جائے وہاں پہ انصاف ہو بھی وہ نہ ہونے کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی
یہی سمجھ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، ہمارے سسٹم کے اندر انصاف نہیں ہے. میں میاں صاحب آپ کو عرض کرتا ہوں، جو ایک عام آدمی اور لے مین ہے اس کا واسطہ عدالتوں سے بہت کم پڑتا ہے. جو لٹیگنٹ ہے نا اس کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک کلیور آدمی ہے. لٹیگنٹ ہے جو، وہ کئی دفعہ ہمیں بھی چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بھی چیزیں ہائیڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے چیزیں گین کرنے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ چیزیں باہر آتی ہیں. اس لیے جو عام آدمی ہے نا اس کا کیا تاثر وہ لے رہا ہے کیا نہیں لے رہا. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ہے نا ہماری 25 کروڑ کی آبادی، اس میں سے 2 کروڑ بھی لوگ کیسوں میں نہیں الجھے ہوئے. ٹھیک ہے، پولیس کے تحت جو جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یا جو زمینوں کے ذریعے آتے ہیں، یا کسی اور چیز کے ذریعے جو کہ ان کو عدالت کے دروازے تک، وہ پورے جو ہے نا اس کا 10% بھی آپ کی آبادی کا نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جناب عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، عام آدمی عدالت تک پہنچتا ہی نہیں. بحیثیت ایک وکیل کے، ایک سینئر وکیل کے، آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر انصاف ہو رہا ہے، پولیس ہے وہ انصاف کر رہی ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، بیسیکلی میں سول کا زیادہ کرتا ہوں، فوجداری کم کرتا ہوں. اچھا. ایک کیس میں میرے ساتھ پٹواری ایک کا نا بیٹھے مکالمہ ہوا، میری سٹنگ پلیس ہے ہائی کورٹ میں. ادھر بیٹھے وہ کہتے ہیں سر جی میں کسی بندے سے یہ کہہ دوں نا کہ یار تیرا کام ہو گیا، وہ اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک مجھے پیسے نہ دے لے. یہ ہم لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے کہ جب تک ہم رشوت نہ دے لیں، آگے سے جتنا مرضی ایماندار آدمی ہو وہ آپ کا کام کرنے پہ راضی بھی ہو. اس لیے عام آدمی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے اپنا کام ایز اے میٹر آف رائٹ کروانا ہے، نہ کہ کسی چیز کو پاس آؤٹ کرتے ہوئے. اپنی ذہنیت کو ہم پہلے بدلیں تو ہمیں ہر ادارے سے انصاف بھی ملے گا. جب ہم خود ہی ان کو لگائیں گے کہ جی یہ پیسے لو تو میرا کام کرو، تو گویا پاکستان میں اس وقت کلچر یہ ہے کہ آپ نے کام لینا ہے کسی جگہ سے تو ہم رشوت دیتے ہیں، رشوت کلچر بن گیا ہے. جی یہ ایسے ہے، یہ جیسے آپ نے کہا نا عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، تو عام آدمی کیا کر رہا ہے. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں فروٹ والے سے نا میں نے فروٹ لیا اور اپنے ہاتھ سے میں نے وہ چن چن کے اچھا ڈالا ہے. جب میں گھر لے کے وہ میں نے شاپنگ بیگ کھولا ہے نا اس میں سے آدھے خراب تھے. یہ روٹ لیول پہ ہم لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں. اچھا اب پھر واپس کانسٹیٹیوشن کے اوپر. جی کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اسلام شامل کیا، داخل کیا، بلکہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر اسلام کو غلبہ دیا. حاصل کیا کیا ہم نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں حاصل کیا کیا جا سکتا ہے. جب تک ہم لوگ ایجوکیٹ نہیں ہو جاتے، اللہ پاک کیا کہتے ہیں، نبی رحمت کیا کہتے ہیں، علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، ہر مومن مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کیا ہم نے اسلام کی یہی بات مان لی؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر اسلام کو داخل کرنے سے ہمارا کیا مقصد؟ میں عرض یہ کرتا ہوں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس وقت اور یہ وقت، اس وقت آپ دیکھیں گے وہ ہمارے تقریباً باپ دادا کا دور تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت شرافت بھی تھی، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے وہ ایمانداری سے کام کرنا پسند کرتا تھا. آج جو بھاگ دوڑ بنی ہوئی ہے وہ ہے جی پیسے کے پیچھے بھاگنا. شرافت کو بھی پسے پشت ڈال دیا گیا، اور جو کسی کے بھی عزت کا معیار ہے نا وہ اب شرافت نہیں ہے، وہ روپیہ پیسہ بن گیا. جب شرافت کا معیار روپیہ پیسہ ہوگا تو اس وقت آپ کرپشن کریں گے. اس کے جو ثمرات ہیں نا وہ آپ اسلام پہ نہیں ڈال سکتے. وہ ہماری اپنی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، یہ ان کے اوپر آپ ڈالیں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھا رہا. نظامی صاحب گو کہ کانسٹیٹیوشن جو بنایا وہ پارلیمنٹیرین نے بنایا، جن لوگوں نے بنایا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک لائر کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے اگر کانسٹیٹیوشن انسانی بنیادوں پہ بنایا ہوتا، ریاست کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہوتی، تمام شہریوں کو
برابر آزادی ہوتی کہ وہ اپنے اپنے مذہب پہ ایکولی عمل کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں عمل کر سکتے ہیں، اور ریاست شہریوں کو شہری کی حیثیت سے ٹریٹ کرتی، جس طریقے سے پورے ویسٹ کے اندر ہے، ایون انڈیا کے اندر بھی ہے۔ انڈیا کانسٹیٹیوشن ٹوٹلی ڈیموکریٹک سیکولر بیس پہ ہے، تو کیا یہ زیادہ انصاف دینے والا آئین نہ ہوتا یا زیادہ انصاف کی بات نہ ہوتی؟ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چارٹرڈ آف ڈیموکریسی اور سیکولرزم اس کے اوپر ہی ہو تو کافی نہیں تھا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دو شکیں ہیں، اس کے علاوہ کیا آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ پہ یہ چیز دیکھی ہے، یہ جو مذہبی شکیں ہیں ان کے علاوہ، کہ جو بھی اس کے باشندے ہیں کیا ان کے آئلی جو تحفظات ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا؟ اس سب چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ گو کہ ہم نے اسلام کا نام کانسٹیٹیوشن میں یوز کر لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالا نہیں ہے۔ اگر ہم پورے اسلام کو ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات بنا لیتے تو اس سے یہ ہونا تھا کہ آپ سے نہ صرف مسلمانوں نے خوش ہونا تھا بلکہ آپ کے جو اقلیتیں ہیں نا انہوں نے اس سے بھی زیادہ خوش ہونا تھا۔ ابھی ان کی حالت جو ہے نا وہ خراب حالت نہیں ہے، اس وقت بھی وہ پروٹیکٹڈ ہے بائی لا، بائی کانسٹیٹیوشن، اور ان کو سب تحفظات حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ نظامی صاحب، جو غیر مسلم ہیں وہ پاکستان میں کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان کے کیا تحفظات ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، یہ وہ بتا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک واقعات کی بات ہے، میں یہ ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بہت مسائل کا سامنا ہے، شاید ہم ان کے مسائل کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ کس قدر دبائے گئے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صدر کا عہدہ ان کے لیے نہیں ہے، پرائم منسٹر کا عہدہ ان کے لیے نہیں ہے، آرمی چیف کا نہیں ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ریاست اسلام کو یعنی ایک مذہب کو پریچ کرتی ہے، مذہبی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، شریعت کورٹ ہے، جبکہ ساری کورٹس کے اندر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے غیر مسلموں کو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پریزنٹیشن ریاست نہیں کر رہی جبکہ ایک خاص مذہب کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہے۔ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ کا ذکر کیا۔ اب جو شریعت کورٹ ہے نا اس میں کیسز کن کے جاتے ہیں؟ سزا اور جزا کے کیسز جاتے ہیں مسلمز کے، جن کے اوپر حدود آرڈیننس کے تحت ایف آئی آرز ہوئی ہوتی ہیں اور اس قانون کے تحت ہوتے، اس میں غیر مسلم تو فعال ہی نہیں کرتا۔ دوسری چیز آپ نے کی اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کوئی قانون ایسا جو کہ اسلام کے دائرہ اختیار سے باہر جا رہا ہے وہ اس کو مذمت کرتی ہے، اس کو کینسل نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں غیر مسلم فعال ہی نہیں کرتے۔ کوئی ایسا کام جو کہ غیر مسلمز کے خلاف کیا گیا ہو وہ آج تک ایک بھی مجھے بتا دیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آیا ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل میں آیا ہو۔ پاکستان کے قومی خزانے میں جو پیسہ آتا ہے جی، اس میں غیر مسلموں کا بھی پیسہ ہوتا ہے۔ سب شہریوں کا برابر حق ہونا چاہیے، ہے وہ یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہونا چاہیے۔ جب آپ شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، روایت الال کمیٹی، اس طرح کے بے شمار ادارے بنے ہوئے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ادارے ہیں، بے شمار پیسہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی ریاست مذہب کی پروموشن کے اوپر، مذہبی لوگوں کے اوپر لگا رہی ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو وہ پیسہ ہے وہ شہریوں کی فلاح و بہبود پہ لگنا چاہیے، انسانی بنیادوں پہ لگنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ رویت حلال کمیٹی، اس کے لیے سائنس آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاند کی جو رویت ہے نا وہ سائنسی بنیادوں پر زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی مولانا صاحب
اپنی آنکھ سے وہ کیا ہوتی وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھے، اس سے زیادہ بہتر سائنسی اعتبار سے ہو سکتی. اس لیے یہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں تو اضافی اخراجات ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے. تو جو ہمیں سائنس بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اس سے آپ کے بہت سے خرچے بچ جائیں گے، بہت سا وقت بچ جائے گا. نظامی صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی ریاست ہے، عام شہریوں کی زندگی ہے، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے، ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. اور جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کی بھی اسلام کے مطابق ٹریننگ نہیں ہے. صرف شیو اتنی داڑھی بڑھا لینے سے وہ اسلام نہیں آ جاتا. اور جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو اور معاملات ہو رہے ہیں، بچوں کو قاری صاحب مار مار کے ڈنڈے قتل کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. آپ نے پڑھانا ہے تو وہ آپ نے ان کی ذہنی بالیدگی کو بڑھانا ہے، نہ کہ ان کو کوئی چیز رٹوا کے آپ پورا قرآن رٹ لیں. آپ کو پتہ ہی نہیں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے تو آپ کیا اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ثواب ہونا اور چیز ہے، اجر ہونا اور چیز ہے، اس کو ضابطہ حیات بنانا اور چیز ہے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مولوی صاحبان ہیں جو مذہب کو پریزنٹ کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اور مذہبی اسلامی اداروں کے اندر، ان سے اسلام کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں. بات یہ ہے کہ جو ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے نا اسلام کے نام کے اوپر، اس میں بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں. ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیم پہ جو ہے نا وہ توجہ کرنی چاہیے. اس کے بعد نمبر وائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں. ایک ان پڑھ بندے کے مقابلے میں ایک پڑھا لکھا بندہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ہماری عدالتوں میں بھی ہم کہتے ہیں نا ان پرسن، اور جو ایڈوکیسی، وکیل کی ضرورت نہیں ہے اگر بندے کو اپنا بات بتانی اور منوانی آتی ہو. اسی لیے ہمارے بھی وہ محتاج ہوتے ہیں نا کہ ان کو اپنی بات کرنی نہیں آتی. ادروائز ان پرسن جو کیس ہے نا وہ پرائرٹی بیس کے اوپر ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کورٹس میں. بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی ریاست مذہب پہ بیس کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر مذہب غالب حیثیت ہے. کیا اس بات پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا اس سے کوئی بحیثیت مجموعی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا؟ اس کی وجوہات میاں صاحب آپ کو جاننی پڑیں گی. اس کی جو وجوہات ہیں کہ ہم نے جناب اس چیز کو کیوں نہیں، ہم فائدہ کیوں نہیں لے سکے. ہمارے اس گھروں بات میں پہ تو اتفاق ہے کہ فائدہ نہیں ہو سکا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیوں نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات تو جانیں گے نا. ہم نے یہ کیا کہ جناب اے بچہ جڑا ہے نا اے صحیح پڑھائی چ نہیں چل سکیا، چلو انہوں مدرسے چ داخل کرا دو، انہوں مولوی بنا دو. ہوا یہ جن کو ممبر پہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بہت ذہین و فطین، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بیٹھے ہیں ان میں ذہینی کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا پرموٹ کسی اور چیز کو کرنا تھا، کر کسی اور چیز کو دیا. بہت شکریہ اقبال نظامی صاحب.